نحمدہ ونصلی ونسلم ونبارک علی صفوۃ انبیائہ سیدنا و سید العالمین و حبیبنا و حبیب رب العالمین محمد المصطفیٰ رحمۃ للعالمین وعلی آلہ المجتبی الطاہرین وعلی اصحابہ المہدیین وعلی ازواجہ امہات المؤمنین وعلی سائر الصحابۃ والتابعین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے اور انہیں آزمائش میں بھی ڈالتا ہے، ان کی قوت ایمانی کا امتحان بھی لیتا ہے اور انہیں عرفہ و اعلیٰ مقامات پر فائز بھی کرتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کائنات میں سب سے بلند مراتب پر فائز فرمایا اور اپنے قرب و وصال کی نعمتوں سے نوازا، اسی طرح انہیں بڑی کٹھن منزلوں سے بھی گزرنا پڑا۔ انہیں بڑی سے بڑی قربانی کا حکم ہوا، لیکن ان کے مقام بندگی کا یہ اعجاز تھا کہ حکم ربی سے انحراف یا تساہل نہیں برتا، اور ان کی اطاعت، خشیت اور محبت کا یہی معیار تھا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اور اس میں موجود جملہ نعمتوں کو اپنے مولا کی رضا کے لیے وقف کیے رکھا، حتیٰ کہ اولاد جیسی عزیز ترین متاع کے قربان کرنے کا حکم بھی ملتا تو ثابت کر دیا کہ یہ بھی اس کی راہ پر قربان کی جا سکتی ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی شان بندگی میں یکتا اور بے مثال تھے، لیکن سلسلہ انبیاء میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی داستان عظیمت بہت ہی دلچسپ اور قابل رشک ہے۔ ان کے لیے اللہ کی راہ میں بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ایک بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں بھی پورے اترے۔ اور کیسے پورے اترے، اس کے بارے میں قرآن پاک کی سورہ صافات کی آیت نمبر 100 سے 107 تک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے پروردگار، مجھ کو نیک بیٹا عطا فرما۔ پس ہم نے ان کو ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ اسماعیل ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچے تو فرمایا، میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بس تم بھی غور کر لو کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ تو اسماعیل نے بلا تردد عرض کیا، اے ابا جان، پھر دیر کیا ہے، جو کچھ آپ کو حکم ہوا کر ڈالیے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے اللہ کا حکم مان لیا اور ابراہیم نے ان کو ماتھے کے بل لٹایا اور ہم نے ان کو ندا دی کہ اے ابراہیم، کیا خوب تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو یوں ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک باپ کا بیٹے کے ذبح کے لیے تیار ہو جانا یہ ایک بڑی صریح آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں پورا اترے اور ہم نے ایک عظیم قربانی کو ان کا فدیہ بنا دیا۔ بے شک حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے انتہائی جلیل القدر پیغمبر تھے۔ وہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد تھے۔ انہیں ابتلاء و آزمائش کے ان گنت مراحل سے گزرنا پڑا۔ انہوں نے سفر ہجرت اختیار کیا اور اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ننھے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیا صحرا میں چھوڑنا پڑا۔ تبلیغ دین کا ہر راستہ در حقیقت انقلاب کا راستہ ہے، اور شاہراہ انقلاب پھولوں کی سیج نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اسی انقلابی جد و جہد سے عبارت ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں التجا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ مجھے ایک نیک، صالح اور پاک باز بیٹے سے نواز۔ اللہ پاک دعائے ابراہیمی کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔
بارگاہ خداوندی سے انہیں اطاعت گزار بیٹا عطا ہوتا ہے جس کا نام اسماعیل رکھا جاتا ہے۔ باپ کی آنکھوں کا نور اور اس کی دیرینہ محبتوں اور چاہتوں کا مرکز حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آخری عمر کا سہارا بھی تھے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان اس بے پناہ محبت کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم، اپنے لخت جگر اسماعیل کو ہماری راہ میں قربان کر۔ غور کیا جائے تو یہ مقام حیرت و استعجاب ہے۔ اللہ کا پیغمبر یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ آج تک کسی انسان کی قربانی کا حکم نہیں دیا گیا۔ وہ چاہتے تو اس پر مختلف حیل و بہانوں سے بھی کام لے سکتے تھے، اور اس کا قرینہ بھی تھا، کیونکہ یہ حکم آپ کو خواب میں دیا گیا تھا۔ لیکن دیکھیے پیغمبر کے ایمان و عمل کی رفتیں، انہوں نے ایک لمحہ توقف کیے بغیر سارا ماجرا اپنے بیٹے اسماعیل کو سنایا، لیکن انہیں حکم نہیں دیا بلکہ ان سے صرف رائے پوچھی۔ قربان جائیں اس پیغمبر زادے کی ایمانی عظمتوں پر بھی، انہوں نے باپ کے خواب کو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے سر تسلیم خم کر کے تاریخ انسانیت میں ذبیح اللہ کا منفرد اعزاز حاصل کیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ باپ بیٹا دونوں جانتے ہیں کہ پیغمبر کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے، اس لیے باپ بیٹے سے پوچھتا ہے، بیٹا بتا تیری کیا رائے ہے؟ اطاعت گزار بیٹا جواب دیتا ہے، ابا جان، آپ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کیجیے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب یہاں پر قرآن بتاتا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اوندھے منہ لٹا دیتے ہیں اور اپنے لاڈلے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چھری ہاتھ میں لیتے ہیں کہ اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے، ابراہیم، تو نے اپنا خواب اور اللہ کا امر سچا کر دکھایا، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم اللہ کے نبی کی بہت بڑی آزمائش اور ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس بڑے ہی نازک امتحان میں کامیاب و کامران ٹھہرے۔ آسمان سے ایک مینڈھا آتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس مینڈھے کو ذبح کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، ابراہیم، تمہاری قربانی قبول ہو گئی، ہم نے اسماعیل کی ذبح کو ایک عظیم ذبح کے ساتھ فدیہ کر دیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بھی بارگاہ خداوندی میں مقبول و منظور ہو گئی اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی بھی بچ گئی۔ اب اس نقطے پر آ کر ذہن انسانی میں یہ بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچانا ہی مقصود تھا تو پھر انہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم کیوں ہوا؟ اور اگر حکم ہوا تھا تو ان کی زندگی کو تحفظ کیوں دیا گیا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا ایک آسان اور سادہ جواب یہ ہے کہ حکم ربانی اس لیے ہوا کہ سراپائے ایثار و قربانی پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر سے ذبح کی تاریخ کی ابتدا ہو جائے، کیونکہ راہ حق میں قربانیاں دینے کا آغاز انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور بچایا بھی اس لیے گیا کہ اس عظیم پیغمبر کی نسل پاک میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہونی تھی۔ اولاد ابراہیم علیہ السلام میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف لانا تھا، اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذبح کو جنت سے لائے گئے مینڈھے کی قربانی کی صورت میں عظیم ذبح کے ساتھ بدل دیا گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام محفوظ و مامون رہے۔ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام جب سن بلوغت کو پہنچے تو مکہ معظمہ کی وادی میں اپنے والد بزرگوار
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تشریف لائے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم ہوا، اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا جو سرور کائنات حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد کے حصے میں آیا، اور انہی کی نسل پاک میں مبعوث ہونے والے پیغمبر اعظم و آخر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں یہ سعادت بھی آئی کہ کعبۃ اللہ کو 360 بتوں سے پاک کر کے اس پر پرچم توحید لہرایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مقدسہ پر اگر ایک نظر ڈالیں تو کار نبوت کی انجام دہی میں انہیں ان گنت مصائب کا سامنا رہا اور آزمائش کے کٹھن مراحل سے گزرنا پڑا، لیکن اللہ کے اس عظیم پیغمبر نے راہ حق میں آنے والی ان مشکلات کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کیا اور ہر آزمائش پر پورے اترے۔ کامیابی نے قدم قدم پر ان کے قدموں کو بوسہ دینے کا اعزاز حاصل کیا، لہٰذا قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی داستان عظیمت کو انتہائی شاندار الفاظ میں دہرایا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں ارشاد خداوندی ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے وہ پوری کر دی۔ اس پر اللہ نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے عرض کیا، کیا میری اولاد میں سے بھی؟ تو ارشاد ہوا، ہاں، مگر میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے رجوع اور اجتماع کا مرکز اور جائے عماں بنا دیا اور حکم دیا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر دو۔ اور جب ابراہیم نے عرض کیا، اے میرے رب، اسے امن والا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے نواز، یعنی ان لوگوں کو جو ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا، اور جو کوئی کفر کرے گا اس کو بھی زندگی کی تھوڑی مدت کے لیے فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اسے اس کے کفر کے باعث دوزخ کے عذاب کی طرف جانے پر مجبور کر دوں گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دونوں دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب، تو ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنے حکم کے سامنے جھکنے والا بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت کو خاص اپنا تابع فرما بنا، اور ہمیں ہماری عبادت اور حج کے قواعد بتا دے، اور ہم پر رحمت و مغفرت کی نظر فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے وہ آخری اور برگزیدہ رسول مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائیں، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے کر دانائے راز بنا دے، اور ان کے نفوس و قلوب کو خوب پاک صاف کر دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ جب آزمائش کا یہ مرحلہ گزر گیا اور کامیابی کا نور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مقدس پیشانی پر چمکنے لگا، تو اس وقت پیغام حق آیا کہ اے ابراہیم، ہم نے تیری ابدیت کو پرکھ لیا، ہم نے تیری شان خلیلی کا امتحان لے لیا، ہم نے دیکھ لیا کہ تیرے دل میں ہماری محبت کے کتنے سمندر موجزن ہیں، ہم نے تیری قربانیوں کا بھی مشاہدہ کیا، قدم قدم پر تیرے صبر و استقامت کو بھی دیکھا، ہم نے تیرے توکل اور کلمہ شکر کی ادائیگی کا حسن بھی دیکھا۔ ان تمام آزمائشوں پر پورا اترنے کے بعد ابراہیم، اب ایک خوشخبری بھی سن لے، ایک مژدہ جاں فضا بھی سماعت کر۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ وہ مژدہ جاں فضا کیا ہے؟ وہ خوشخبری یہ ہے
کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے نسل بنی آدم کی امامت عطا کرتا ہوں، پوری انسانیت کی امامت، تمام امتوں کی امامت، حتیٰ کہ اقوام عالم کی امامت۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، باری تعالیٰ یہ امامت صرف میرے لیے ہے یا میری ذریت اور نسل کے لیے بھی؟ تو ارشاد ہوا، لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم ہم نے تجھے بھی امامت دی اور یہ امامت تیری ذریت اور نسل کو بھی عطا کی، مگر شرط یہ ہے کہ یہ امامت صرف اس کا مقدر بنے گی جو تیرے نقش قدم پر چلے گا، جو صراط مستقیم کو اپنائے گا وہ دنیا کی امامت بھی پائے گا، لیکن جو تیری راہ سے منحرف ہوگا امامت کا بھی حقدار نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد تعمیر کعبہ کا حکم ہوا۔ وہ عظیم باپ اور عظیم بیٹا تعمیر کعبہ میں مصروف ہو گئے، ایک ایک پتھر لاتے اور کعبہ کی دیواریں تعمیر کرتے۔ دیواریں بلند ہوتی گئیں، ایک پتھر عطا ہوا جس پر کھڑے ہو کر تعمیر کا کام ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے دیواریں اونچی ہو رہی تھیں ویسے ویسے یہ پتھر بھی بلند ہوتا جاتا، اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام تعمیر کعبہ میں اپنے والد گرامی کی معاونت فرماتے، پتھر ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام تعمیر کعبہ میں مصروف ہوتے تو یہ کلمات مقدس ان کی زبان اقدس پر جاری ہوتے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، مولا ہم تیرے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، ہماری یہ مشقت قبول فرما، ہماری اس مزدوری کو قبولیت کا شرف عطا کر۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا باری تعالیٰ ہماری جبینیں تیرے حضور جھکی رہیں، ہمارے سجدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہماری آل اور ذریت میں سے امت مسلمہ پیدا کر۔ پھر اگلی آیت میں حکم ہوا، تم نے آج ہمارا گھر تعمیر کیا ہے، جو مانگنا ہے مانگ لو، اپنی مشقت کا صلہ طلب کر لو۔ بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھ گئے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یا باری تعالیٰ ہم نے تیرے گھر کی دیواریں بلند کی ہیں، ہم نے اپنی ذریت میں سے امت مسلمہ مانگ لی ہے۔ اے خدائے رحیم و کریم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک ہر زمانے میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا اعلان کرتا رہا ہے۔ یہ سلسلہ نبوت و رسالت اس مقدس ہستی پر جا کر ختم ہو جائے گا، وہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی خاطر تو نے یہ بزم کائنات سجائی، کرۂ ارض پر ہزارہا انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، وہ رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے لیے تو نے ملتوں کو پیدا کیا، دنیائے رنگ و بو کو آراستہ کیا، آبشاروں کو تکلم کا ہنر بخشا، ہواؤں کو چلنے کی خو عطا فرمائی، وہ رسول برحق جس کی خاطر تو نے اپنا جلوہ بے نقاب کیا، جس کی خاطر تو نے اپنی مخلوقات کو پردہ عدم سے وجود بخشا، جس کی خاطر تو نے انسانوں کے لیے ہدایت آسمانی کے سلسلے کا آغاز کیا، اس رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کائنات رنگ و بو میں ظہور ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں ابراہیم ہمارا وہ محبوب رسول آنے والا ہے، بتا ابراہیم تو کیا چاہتا ہے؟ تو فرمایا، رب کائنات اگر تو تعمیر کعبہ کی ہمیں مزدوری دینا چاہتا ہے، اگر تعمیل حکم میں ہمیں تو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے تو اے پروردگار
اپنے اس آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری اولاد میں مبعوث ہونے کا شرف عطا فرما۔ میری ذریت کو نور محمدی کے جلووں سے ہمکنار کر دے۔ میری اولاد کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم بوسی کی سعادت بخش دے۔ مولا مجھے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دے۔ تو ارشاد ہوا، ابراہیم تو نے 3 چیزیں یعنی نبوت اور رسالت، ختم نبوت اور امت مسلمہ اپنی ذریت کے لیے مانگ لی ہیں۔ ابراہیم تو نے میری محبت اور رضا کے لیے میرا گھر تعمیر کیا ہے، اور دعا بھی وہ مانگی ہے جسے میں رد نہیں کر سکتا۔ اس لیے ابراہیم جا، ہم نے تجھے تیری مزدوری کے صلے میں یہ 3 چیزیں عطا کر دیں۔ سبحان اللہ۔